معلوم للسائل والمحروم۔ مالداروں، تمہارے مال میں حق ہے، مانگنے والوں کا بھی اور نہیں مانگنے والوں کا بھی۔ کیا مطلب؟ بعض ہے مانگنے کا دھندا رہتا ان کا، ہاں جی، انہوں شرماتے نہیں، لاؤ جی اللہ کے نام پہ دو، باضابطہ مانگتے، فقیرہ بچ جاؤ۔ اور بعض رہتے خوددار، ہاں جی، غریبی رہتی مگر ظاہر نہیں کرتے، آخر سے گزر جاتے ہیں مگر کسی پہ اظہار نہیں کرتے۔ یہ زیادہ مستحیل ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ مالداروں کے مال میں حق ہے، مانگنے والوں کا، اور جو نہیں مانگتے لیکن ہیں مستحیل ہیں، خوددار ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر ہے، ان کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، اتنے بڑے عالم ولی اللہ گھر میں فاقے۔ یہ فاقے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ حلال کی پابندی کرنے سے فاقے آتے ہیں، حرام کا تو کتنا ملتا ہے، کام بھی ملتا ہے۔ اب جی، رشوت کا، چوری کا، خیانت کا، غبن کا، جھوٹ کا، دھوکے کا، وہ تو بہت ملتا ہے۔ رزق حلال بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور نہیں ملا تو فاقے ہوتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں فاقہ، چھوٹا بچہ رونے لگا۔ بڑے تو برداشت کر سکتے نا، چھوٹا بچہ کہاں سے برداشت کرے؟ تو گھر والوں نے کہا اپنے خادمہ سے، ایک بچے کو تسلی دے، لیکن بھوک بڑوں کو تڑپا دیتی ہے تو معصوم بچہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے خادمہ سے کہا کہ ذرا یہ بچے کو گھر سے باہر کیا، پہلا کے لا، بھوک کا خیال کم سے کم جو ہے اس کے دماغ سے نکل جائے۔ خادمہ بچے کو لے کر باہر آئی۔ اس زمانے میں دہلی کے جو محتسب تھے، قاضی محتسب، دہلی جن کے انڈر میں تھے، مفتی صدر الدین آزوردہ، وہ گشت لگاتے تھے رہے، ان کی نظر پڑی عورت کے گود میں بچہ ہے، بچے کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ قریب آئے، پوچھا یہ بچہ بیمار ہے کیا؟ خادمہ نے کہا نہیں تو یہ بچے کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اترا ہوا کیوں ہے؟ اس خادمہ کے منہ سے نکل گیا کہ جی یہ بچے کی حالت بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے ہے۔ پوچھا کس کا بچہ ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ گھر کا چشمہ چراغ۔ تو مفتی صاحب جو تھے حیرت میں پڑ گئے، اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا عالم، اس کے گھر میں یہ حالت کہ بچے کو تو گھر کے بڑے لوگ بھی باتیں۔ فوراً گئے، کچھ رسم ہدیتاً بھجوائی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا
خادمہ کو بلایا، فرمایا بیوی اگر تم ہمارا راز نہیں رکھ سکتے، ہمارے ساتھ تم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو کوئی اور گھر دیکھ لو، ہمارے راز کو فاش نہ کرو۔ تو اللہ کی طرف سے ہے یہ انتظام، کسی کو کھلاتا ہے تاکہ شکر ادا کرے، کسی کو فاقہ دلاتا ہے تاکہ صبر کرے۔ حضور نے فرمایا ایمان والوں کی حالت بھی کیا بہتر ہے، جب راحت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر کے ذریعے سے جنتی ہو جاتے ہیں، اور جب مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اور صبر کے ذریعے جنتی ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عالم تھا، اتنا بدصورت تھا، کالا بالکل، یعنی رنگ گیا تو پیسے واپس، اتنا بل ہے کالا، لیکن اس کی بیوی جو تھی اللہ حور پری کے جیسی خوبصورت۔ پہلے کے زمانے کے جو اما باپ رہتے تھے نا، ان کا آرڈر چلتا تھا، اس لیے پرانے جوڑے جو ہے نا میل نہیں کھاتے، پرانے جوڑوں کو دیکھو میل نہیں کھاتے، 90% میل نہیں کھاتے۔ اما بابا بولے چلو اس سے کرنا پڑتا، تیرے کو کرنا پڑتا تھا، وہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ آج کل کے پوتے تو اما کو مان رہے نہ بابا کو مان رہے، ہاں جی پریشان ہے تو لے کے بھاگ جا رہے بیٹے، منہ مار پہ بیٹھو۔ تو وہ عالم بہت کالے اور بیوی ان کی اتنی خوبصورت خوشن، لیکن دونوں بیٹھے، بیوی بڑی عجیب، اب ہم دونوں بھی جنتی، وہ کیسے کہنے لگی کہ میرے کو یہ تمہارے کو میرے جیسی خوبصورت بیوی ملی، شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، اور میرے کو تمہارے جیسا بدصورت ملا، میں صبر کر کے جنت میں چل جاتی۔ حضور نے فرمایا مومن کی بھی کیا بہترین حالت ہے، اللہ نعمت دیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اور صبر کے ذریعے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مالداروں کو، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مالداروں کے مال میں حق ہے، غریبوں کا، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دینا، جو نہیں مانگنے والے لیکن حقیقت میں غریب غربا ہے، خاندان میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، تو ان کی تحقیق کر کے ان تک پہنچانا، کیونکہ خودداری کی وجہ سے وہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ کے بارے میں فرمایا، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا۔ مسلمانوں تمہارے زکوٰۃ صدقات خیرات کے مستحق وہ فقراء ہیں جو علم دین کے اندر محصور ہو چکے، باہر نکل کر اور دھندا پانی نہیں کر سکتے، علم سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، علم سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ باہر نکل کر اور دوسرا جو ہے کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتے۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، نادان ان کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مالدار ہوں گے بیٹے، یہ مولویاں دیکھو، امامہ مولویاں تنخواہ کم رہتی مگر کپڑے ٹائٹ رہتے بیٹوں کے، تو
تمہاری استری ٹوٹ جائے گی، مولیا کی استری نہیں ٹوٹتی۔ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہی 500 کی نوٹ نکلتی، پیٹ چلتے یہ مولیا کے پاس مال ہوتا ہے بیٹوں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نہیں مانتے ناموں، لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں مالدار ہو گئی ہے۔ اچھا، تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے تم پہچان سکتے ہو ان کی غربت، ان کی کیفیت۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں۔ بعض فقیر رہتے کہ گیٹ سے پیچھے لگے نا تمہارے گھر کے دروازے تک آتے، مانگو دیونا جی مانگو، دیونا جی مانگو، ابے نہیں مانگو دیونا جی مانگو، تنگ اتنا کرتے ہی دینا ہی پڑتا۔ بعض فقیر جلالی رہتے اور ڈال دیتے، دینا پڑتا سوال، اب وہ جلالی پڑتا نہیں آ رہے، پہلے بولا تو نہیں ہوتے۔ لیکن یہ اصحاب صفہ کی کیفیت یہ تھی، غریب نادار صحابہ، کبھی 70 تعداد ہوتی تھی، کبھی 200 تک تعداد ہو۔ حضور نے حکم دیا تھا مالداروں کو، دیکھو اپنے گھروں میں جو کھانا پکاتے ہو نا، تھوڑا سالن میں پانی زیادہ ڈالو، اور اپنے ساتھ اصحاب صفہ میں سے ایک دو کو سامنے لے جا کے کھانا کھلاؤ۔ تو صحابہ ایک کو دو کو اپنے ساتھ گھر کو جاتے تھے، اپنے کھانے میں کھلاتے تھے انہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہیں زکوٰۃ کے مستحق، یہ تالے دے کسی سے مانگتے ہو۔ اچھا، مدرسے والے بہت جو ہے مترے والے ہیں، حساب بجٹ پر پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا بیلنس ہے، ہمیں بیلنس بتانا کہ بینک میں اتنے پیسے ہیں ہمارے گھر کو بتانا۔ حضرت عمر ہر سال بیت المال میں جھاڑو مارتے تھے، جھاڑو پورا تقسیم کر دیتے تھے، بیلنس رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمایا مستحقین کو تم دو، اللہ تم کو دے گا۔ اللہ نے فرمایا دینے والے احسان نہیں کر رہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا ہے رزق، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور ان کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے میرے نبی، آپ اپنے امت کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کیجیے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، صدقہ ایک ہوتا ہے واجبات، زکوٰۃ، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، یاد رکھو، صدقہ واجبہ بولے تو زکوٰۃ، اور صدقہ نافلہ بولے تو خیر خیرات۔ یہاں قرآن میں جو صدقات آیا نا، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ۔ تو اللہ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اے نبی اپنے امت کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی، تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تاکہ باقی ان کا مال پاک ہو جائے اور ان کے دل بھی پاک ہو جائے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے لیے آپ رحمت کی دعا فرمائیے۔ تو زکوٰۃ دینے والوں کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا ہے، وہ دعا سے کیا ہوتا؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے دل میں سکون پیدا ہو گیا، اور یہ سکون جو ہے نا
کروڑ پتیوں کو بھی نہیں ملتا ہے. ہاں جی، بڑے بڑے منتریوں کو سکون نہیں ہے. سکون کے واسطے پینا پڑتا ان کو، دارو پڑ کے پڑے رہتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، شراب شباب کباب کا سہارا لیتے ہیں. اور بہت سارے وہ گولیاں کھاتے ہیں، نیند کے گولیاں. بہت سارے لوگ آتے ہیں موسم وہ گولیاں کا جب تک گھومتی رہتی ختم ہوتی پھر بے چینی ہوتی. کوئی تھوڑی پانی ہے کہہ دو، دعا کر دو. ہاں، یاد رکھو سکون اللہ کی نعمت ہے. اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں. مال دولت سے بڑھ کے دولت ہے سکون. اور اللہ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، اب قرآن پہ ہمارا ایمان ہے نا. اللہ نے فرمایا اے نبی امت کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجیے، غریبوں کو دے دو. آپ جو زکوٰۃ دیے نا ان کا باقی مال بھی پاک ہو جائے گا، ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا. یعنی مال کی محبت سے دل پاک ہو جائے گا. اور ان کے لیے وصلی علیہم، ان مالداروں کے لیے دعائے رحمت کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے دل کو سکون پہنچائے. اس لیے دیکھو بعض لوگوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے، دوسرے کا کھانے میں اچھے پکائے بریانی، کون پکائے کون سا کھاؤ، کھانے میں مزہ آتا ہے. اور بعض بندے وہ ہوتے ہیں اس کو کھلانے میں مزہ آتا ہے، خیرات کرنے میں مزہ آتا ہے. اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے. ورنہ جو کھلاتا بھی نہیں، دوسروں کو کھلاؤ بولتا بھی نہیں، اللہ نے فرما اس کے لیے اپائے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو کھانا کھلاتا بھی نہیں، بخیل. کھلا رہے تو اس کو دیکھا بھی جاتا، بہت مستی کا ہے غریب، کئی کو کھلا رہے مستی کو نہیں ہے. تو آیا بیٹا، تیرا وقت آیا. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھکے نکالا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ترغیب نہیں دیتا. اتنا سخت دل ہو گیا. اللہ نے فرمایا ان کے لیے تباہی ہو برباد. اللہ کو بخیلی پسند نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے. اور تم سخاوت کرتے ہو نا، اللہ تمہیں برکت اور دیتا ہے. سخیوں کے لیے برکت ہے، بخیلوں کے لیے تباہی ہے. یاد رکھو، جمع کر کے چھپیاں رکھ کے دیکھتے دیکھتے مر جاتے. ابھی اس کے بھی کام نہیں آتا، بیٹوں کے بھی کام نہیں آتا. یہ منتریوں کا مقصد کیا کر رہے ہیں، پیسے یہاں نہیں رکھ رہے، ورنہ باہر جا کے رکھ رہے. سوئٹزرلینڈ، سوئس بینک وہاں لے کے جمع کر رہے. یہاں سے غریبوں کا خون چوس کے وہاں لے جا کے جمع کر رہے اور مر جا رہے. اچھا وہ مشین میں رکھنے میں کیا کرنا پڑتا ہے، فنگر پرنٹس ہونا، ہاتھوں کی انگلیاں اور یہ آنکھیں، یہ ہونا. یہ پوٹے بھی کیا کر رہے، منتری مرا رہے، اس کا پوٹا ڈکلیئر نہیں کر رہا. ابھی ہے ابھی وینٹیلیٹر پہ ہے، انہیں جا کے اس کی آنکھیں نکال کے انگلیاں کاٹ کے وہاں جا کے مشین کو بتا کے پیسے نکال کے لا رہے. آپ بتاؤ کتنی بدترین موت ہے وہ. اور دیوے نکال کے انگلیاں کاٹ کے پیسے وصول کر رہے. اس سے پہلے دے دینا اولاد کو. اور تمہاری محبت رہے گی، کم سے کم تمہارے لیے ایسالِ ثواب تو کہیں گے. میرے بابا اتنی جائیداد چھوڑ کے مرے میرے واسطے، اللہ میرے باپ کو تو معاف کر دے، جنت نصیب ہے. دعائیں خیر تو نہیں کریں گے، سبیاں جمع کر کے خود بھی نہیں کھا رہے، اولاد کو بھی نہیں دے رہے، رکھ رکھ کے بھوکے مر کے مر جائے. زندگی بھر خزانے پہ خزانے کا جین بن کے بیٹھے اور مر کے چلے گئے، کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ اور دے گا، پہلے بھی انہیں دیا نا، ابھی انہیں دے گا.
اور دینا تم کو، اللہ کا وعدہ ہے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کے مستحقین کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کرا۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ تو بس انہیں 8 کے لیے منحصر ہے، یہ 8 ہی مستحق ہیں۔ نمبر 1 فقراء، فقیر بھی ہم فقراء، فقیر کسے بولتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا نہ ہو، اسے بولیں گے فقیر، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں بیچارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فقیر ہے۔ اچھا، والمساکین، نمبر 2 محتاج، مسکین کی جمع مساکین۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر اسے بولتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، دوسرا ہے نہیں۔ مسکین اسے کہتے ہیں مال تو ہے لیکن نصاب تک نہیں پہنچا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت نہیں ہے اس کے پاس، اس سے کم ہے، ہاں جی، 7.5 تولے سونے کی قیمت نہیں ہے اس کے پاس، اس سے کم ہے، اسے بولیں گے مسکین۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کشتی جس میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام سوار ہوئے تھے، خضر علیہ السلام اس کشتی کو پھاڑ دیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے بیچارے فری میں بٹھائے، غریبان کی کشتی تم توڑے گئے چاہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آگے جہاں جاری تھی نا وہاں ظالم بادشاہ رہتا، نیو کشتی انہیں زبردستی چھین لیتا، غریب بیچارے تھے، ان کی کشتی پہ گزرا ہوتا تمہیں چھین لیا تو کچھ بھی نہیں رہتا، اس لیے میں نے اس میں عیب کر دیا، عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ نہ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کشتی کس کی تھی؟ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، مسکینوں کی تھی، غریبہ ہیں مگر کشتی کے مالک ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مسکین اسے کہتے ہیں مالدار تو ہے لیکن نصاب تک اس کا مال نہیں پہنچا، اس سے کم کم، جیسے عام مسلمان ہیں نا جی، نصاب تک مال جو ہے ہر ایک کا نہیں پہنچا۔ نمبر 3 وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ان کو اس میں سے محنتانہ اور معاوضہ اور تنخواہ دی جائے گی۔ کتنی دی جائے گی تنخواہ؟ یاد رکھو، نصف اصولی سے کم دی جائے گی، تو وصول کرنا اس کی تنخواہ میں پوری ہو جائے گی۔ کیا جی چندش نہیں ہو رہا؟ ایک بات یاد رکھو، عاملین یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان میں اور آج کل کے مدرسوں کے سفیروں میں فرق۔ آج کل کے مدرسے کے سفیرہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، اور قرآن نے جو بیان کیا والعاملین زکوٰۃ وصول کرنے والے، یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کو سمجھو، ذرا ڈیپ میں جاؤ۔ حکومت اسلامیہ کی جانب سے نظام زکوٰۃ اور بیت المال قائم تھا، تو باضابطہ کارندے ہوتے تھے حکومت کی جانب سے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اور پوروں کی زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کی جاتی تھی۔ اس کے بعد تقسیم کا ایک عملہ تھا، باضابطہ حکومت مستحقین کی فہرست تیار کر کے ان کو پہنچاتی تھی۔ اب اسلامی حکومت نہیں رہی تو پھر زکوٰۃ تو فرض ہے، لہذا نظام زکوٰۃ نہیں رہا تو اسلامی حکومت کے ذمہ تھا، لہذا اب ہر مسلمان مالدار اپنے اپنے اعتبار سے مستحقین کو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ زکوٰۃ وصول کر کے ایک جگہ جمع کی جاتی تھی،
خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی وہ پوری زکوٰۃ صدقات وہاں جمع ہوتی تھی، پھر وہاں سے تقسیم ہوتی تھی۔ چونکہ اسلامی حکومت نہیں رہی، لہذا اپن خود ہو کے کسی کو دے رہے ہیں، مالدار خود دے دے رہے ہیں، مستحق تلاش ہے۔ تو یاد رکھو، اسلامی حکومت کی جانب سے جو اصول کرتے تھے وہ غریبوں کے وکیل ہوتے تھے، وہ غریبوں کے وکیل ہوتے تھے۔ غریبوں کو زکوٰۃ دے تو ادا ہوتی ہے، اور اگر غریب براہ راست نہیں پہنچے، اس کا وکیل پہنچے اور وکیل کو دے دیے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ جیسے قرض دار ہے، بھائی جس نے قرضہ دیا انہیں منگنے کو آیا تو قرضہ دے دے، انہیں نہیں آیا اس کا وکیل آیا، لا بھائی میں اس کی طرف سے آیا، تو وکیل کو دیے تو بھی اصل کو پہنچ گئے۔ تو اسلامی حکومت جو اصول کرنے کے واسطے بھیجتی تھی یہ اصل میں غریبوں کے وکیل ہوتے تھے، لہذا ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی تھی۔ اب وہ لا کے جمع کرتے تھے وہاں۔ اور آج کل جو سفیرہ ہے نا، یہ سفیرہ غریبوں کے وکیل نہیں ہے، یہ مالداروں کے وکیل ہیں۔ فرق سمجھو، آج کل کے سفیر مدرسوں کے یہ غریبوں کے وکیل نہیں ہیں، کیونکہ اسلامی حکومت نے ان کو مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ مالداروں کے وکیل ہیں کہ مالدار ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ لے جا کے مستحق تک پہنچاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ مالداروں کے وکیل ہیں، تو جب تک مستحق تک نہ پہنچے زکوٰۃ نہیں پہنچی۔ ہاں جی، بیچ میں سفیر کھا گیا تو تمہارے کو ڈبل زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ تمہاری مزہ کیا مصیبت میں ڈالتی ہے۔ اس لیے سفیرہ ایماندار رکھنا، انہیں پہنچانا ہاں مستحق تک۔ ہاں جی، تو آج کل مدرسوں کے سفیر جو ہیں یہ غریبوں کے وکیل نہیں ہیں، یہ مالداروں کے وکیل ہیں۔ مالدار ان کے ہاتھ میں دیتے، انہوں وہاں پہنچانا۔ لہذا جب تک مستحق تک نہ پہنچے، سفیر کے ہاتھ میں ہے تو زکوٰۃ نہیں پہنچی تمہاری، مستحق تک پہنچے گی تو ہی تمہاری زکوٰۃ ادا ہوگا۔ اس لیے سفیروں کو زکوٰۃ میں سے دینا جائز نہیں، اور وہ محسبین زکوٰۃ عاملین ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ غریبوں کے وکیل تھے۔ یہ فرق ہے، یہ اصل اندر کی باتیں ہیں، یہ میں تمہارے کو چپکا بھی بول دے رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، حاتم تائی کے بیٹے صحابی ہیں۔ حاتم تائی ایمان نہیں لائے، دور جاہلیت میں انتقال ہوا حاتم تائی کا، لیکن ان کا ایک بیٹا عدی ایمان لائے حضور پر، صحابی ہیں، اور ایک بیٹی صفانہ ایمان لائی، وہ بھی صحابیاں ہیں۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے اور زکوٰۃ لے کر آئے 300 اونٹ۔ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، یاد رکھو، تفصیلات علماء سے پوچھو۔ جو جانور کھیتوں میں چرتے ہیں نا، ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اور جو تمہارے گھر میں کھلا پلاتے ہیں تم ان کو، ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، تو عدی بن حاتم ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں 300 اونٹ زکوٰۃ کے لے کر آئے۔ تو ابو بکر صدیق نے اس میں سے ان کو 30 اونٹ دے دیے، ان کا مہنتانہ دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر حکومت اسلامیہ زکوٰۃ وصول کرنے پر کسی کو مأمور کر دے تو اس میں سے معاوضتاً لینا جائز ہے۔ اور ایک روایت،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو حمید ساعدی کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا. ابو حمید کہتے ہیں میں جب زکوٰۃ وصول کر کے آیا حضرت عمر کے خدمت میں پیش کیا. حضرت عمر نے اس میں سے کچھ معاوضہ مجھ کو دیا. میں نے عرض کیا امیر المومنین میں نے تو اللہ کے واسطے کام کیا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, یعنی یہ میں معاوضہ نہیں لیتا. حضرت عمر نے فرمایا جو تم کو دیا گیا لے لو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے بھی زکوٰۃ کے اصولی کا کام کیا تھا, اور اللہ کے رسول نے مجھے کام کی اجرت دی, تو میں نے بھی حضور سے تمہاری ہی طرح کہا تھا یا رسول اللہ میں اللہ کے واسطے کرا, لیکن حضور نے مجھ سے فرمایا جب تم کو بغیر سوال کے دیا جائے تو کھاؤ اور خیرات کرو. یعنی زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس محتسب تھے, حکیم الامت تھے. اور ایسا درست کرے امت کو پوچھو, عمر کا زمانہ ہے, ایک صحابی کو کھجور مل گئی, کھجور روڈ پہ پڑ رہی تھی. اب وہ اٹھائے بولے ارے یہ گری پڑی چیز اٹھائے تو اعلان کرنے کا حکم ہے. اب اعلان کرنا, ارے بھائی یہ کھجور کس کی ہے, یہ کھجور کس کی. حضرت عمر کا دورہ گھر سے نکلا, ہاتھ میں کوڑا رہتا تھا عمر کے, کوڑا, وہ پاٹ پراوا وکیل گواہ عدالت سامان ہوتے لکڑوں پہ ہی جاتے تھے, روڈ پہ ہی, وہیں گواہ وہیں ثبوت وہیں سزا. اس لیے صحابہ بھی ڈرتے تھے عمر سے. ہاں جی, عمر جس گلی میں گھستے تھا شیطان وہاں سے کٹ مارتا تھا, میں بولے بھائی آ گیا عمر. ایک مرتبہ حضرت عمر کے گھر میں ایک چورا ہے, آٹا چورا رہا. عمر نے دیکھا میرے گھر میں, جا کے اس کو پکڑا کہ اس کا ہاتھ دیکھا, اس کے ہاتھ میں کتے کے جیسے تھے, کتے کے جیسے. عمر نے کہا کون ہے تو, اور یہ ہاتھ تیرے کیسے ہیں گے کتے کے جیسا. اس نے کہا میں جن ہوں, جن, اور جنوں میں سب سے طاقتور ہوں. فرنا طاقتور ہے, کھیلتا ہے کہ کشتی بیٹھے بہت اوڑ تھے, کسی بھی پنگا لیتے تھے, کھیلتا کشتی. انہوں نے بولا ہاں, دونوں کی چلی نا. عمر نے اٹھایا اس کو دھوبی پچھاڑ ماری, اس کو سیٹ کر دیا. یہ دھوکہ ہو رہا, عمر نے کہا اور ڈبل فری اسٹائل. 3 مرتبہ اس کو دھوبی کپڑے دھوتا نا, ایسا دھوئے اس کو. ارے تو طاقتور جینا چاہیے, بولا ہو سب سے طاقتور ہوں میں. عمر کے ہاتھ سے اس کو جو ہے کپڑے تھا دھوئے عمر سے, اس لیے شیطان کٹ مارتا تھا. نکو گے بھائی گلی سے نکو, عمر کا پیچھا. عمر نے امت کے تخبے کو ذرا لگام دی انہوں نے. تو لوگ جو ہے تماشا کرتے ہیں, کیا اڑنے اڑ رہے, کیا بیٹھ رہے اللہ والوں کے جیسا, کیا ہلو ہلو چڑھ رہے. حضرت عمر کے سامنے ایک شخص ایسا ہلو جا, کوڑا مارا, سیدھا چل, تیز چل. اس میں کوئی تقویٰ نہیں ہے. یہ تو صحابی کو کھجور ملا, اعلان کر رہے ارے بھائی یہ کھجور جس کا ہے, یہ کھجور عمر ہے ادھر سے دورہ. بولے یہ کھجور کیسے اعلان, ہاں کوڑا اٹھایا کھا. ابھی نہیں دینا, کھا تھا کہ لگو گے.
نقلے کے ڈھونگا عمر کو پسند نہیں تھے یہ بھائی صحیح صحیح دین پہ چلو جو حقیقت ہے چلو جتنا اس کی مریادہ ہے نقلے کی اس سے لے رہا اگو کے ڈھونگا گئی ہو اگو کے سوکھا گئی ہو اپنے ایک بندے تو بہت ہی جو ہے سوکھا کر دیتے ہو نہ دین اسلام بہت خراب دین بہت سچا دین اس میں بناوٹ نہیں ہے اسلام میں بناوٹ نہیں اور اللہ کو بناوٹ پسند نہیں ہے اخلاص اللہ کو پسند ہے اللہ راضی ہو جائے بس اور اخلاص سب سے اخیر میں آتا ہے سب سے پہلے نکل جاتا ہے حضور نے فرمایا آخری زمانہ آئے گا مسجدیں تو بھری ہوئی ہوں گی لیکن اس میں اخلاص والا کوئی نہیں ہوگا مسجد خوبصورت ہوں گی اخلاص والا کوئی نہیں ہوگا اور یہ کاری زرادی ہوئی نا اللہ فرمائے گا جس کے خوش کرنے یاد سے کرانا اس سے ثواب لے لے میرے پاس نہیں ہے تیرے ہاتھ سے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا وہ عذاب ملے گا کہ جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے اسے ویل کہتے ہیں ویل میں کیا والعاملین علیہا زکوٰۃ کے تیسرے مستحق ہیں جس کو اسلامی حکومت زکوٰۃ کے اصولی پر مقرر ہے والمؤلفۃ قلوبہم جن کے دلوں کی تعلیم کی جائے دل جوئی کے لیے 9 مسلموں زکوٰۃ وفی الرقاب غلام کے آزاد کرنا کوئی غلام کا آقا کہے کہ تو اتنے پیسے لا کے دے میں تیرے کو آزاد کر دوں تو انہیں اگر تم سے مانگے اس کو زکوٰۃ دے سکتے والغارمین قرض دار قرضہ بہت ہو گیا تو اس کی مدد کرنے کے واسطے زکوٰۃ دینا وفی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں حاجی ہیں حج کو جانا چاہتا ہے اس کے پاس ہے نہیں حج فرض ہو گیا تھا کوئی حادثہ پیش آیا سبھی ختم ہو گیا اب انہیں حج کو جانا چاہتا ہے تو زکوٰۃ دینا درست اسی طرح سے طالب علم ہے زکوٰۃ دینا درست اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہے تو زکوٰۃ دینا درست وابن السبیل اور مسافر یہ بھی مستحق ان کو بھی زکوٰۃ دینا درست اچھا اور زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ کافر کو نہیں چلتی غیر مسلم چاہے کتنا ہی محتاج کیوں نہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے نمبر 2 مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے ادا نہیں ہو نمبر 3 آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے صدقے کی کھجوریں آئی مسجد نبی کے باہر ڈھیر کر دیا گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضور کے نواسے بچے تھے رینگتے رینگتے وہ کھجور کے ڈھیر کی طرف گئے ارے کھڑکی کو ایسا پکڑ کے کھڑے ہو گئے ایک کھجور لے کے منہ میں ڈالے بچے رہتے نا جی اللہ کے نبی نے دیکھا فرمایا کخ ہاں بیٹے ہاں حضور آگے بڑھے اور بچے کے منہ میں سے انگلی ڈال کر کھجور نکالی اور ڈھیر میں پھینک دی فرمایا یہ مال کا میل ہے آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے پھر سید اگر غریب ہے تو کیسا مدد کرنا یاد رکھو ہدیہ تحفہ ہدیہ تحفے سے مدد کرو اچھا ایک مسئلہ یہ زکوٰۃ وصول کر کے مولویاں بلڈنگاں بنا دے رہے مدرسوں کے بڑے بلڈنگ تنخواہ دے رہے یاد رکھو زکوٰۃ کے پیسوں سے بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی
زکوٰۃ مسجد کو نہیں چلے گی، ہاں جی، زکوٰۃ مسجد کے امام کو نہیں چلے گی، مؤذن کو نہیں چلے گی، مسجد کے حوالے سے کسی کام کے لیے زکوٰۃ نہیں چلے گی۔ اسی طرح تنخواہوں میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لیے جائیں۔ مدرسے والے کیسا چلاتے تھے؟ ہی رہے تبلیغ ہے، یہ بدلہ مار گئے بیچ کا چاک کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوکے تھے، گھر والوں سے پوچھے آج کچھ ہے کیا؟ گھر والے بولے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور باہر گئے، پھر بے چین ہو کر گھر میں آئے۔ صحابہ ہدیہ بھیجتے تھے نا، کچھ کھانا بھیجتے تھے، کوئی کریمہ بھیجتے، ہاں جی۔ تو حضور جب واپس آئے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا میرے عائشہ میں ایک کٹورے میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، چلو کھانا تو ہے، بھوک بہت زبردست لگی تھی۔ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ یہ کھانا کٹورے میں لاؤ، بھوک لگ رہی کھا لیتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اپنا نہیں ہے، یہ بریرہ کا ہے۔ بریرہ مانگی تھی حضرت عائشہ کی نوکرانی۔ حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کسی نے اس کو صدقہ دیا ہے، کسی نے بریرہ کو صدقہ دیا ہے، انہیں لے کے ایسو کھانا ہے وہ صدقے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی لاؤ۔ بریرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے کو صدقہ دیے لوگ نا۔ حضور نے فرمایا ہوگا لگی صدقہ تو ولانا ہدیہ تو۔ حضور نے فرمایا صدقہ تیرے واسطے ہوگا، تیری طرف سے ہمارے کو جو آ رہا نا وہ ہدیہ ہے۔ انڈائریکٹلی بالواسطہ اگر کوئی غریب کو زکوٰۃ دے دے اور انہیں پھر مالک ہو گیا، اب انہیں کسی کو ہدیہ دے، جائز ہے۔ ہاں جی، مستحق کو پہنچ گیا، اب اسے اختیار ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے دے سکتے۔ یہ حدیث مولویوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ ہاں جی، زکوٰۃ جمع کر کے بیٹے کیا کرتے ہیں، کسی غریب طالب علموں کو بلاتے ہیں، دیکھ رہے یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہم تیرے کو دے رہے تو قبول کر رہے، اور اس کے بعد تو تیری طرف سے مدرسے کو دے دے۔ یہ بچے ٹرینڈ رہتے ہیں، سکھائے والے رہتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کے پورے جمع کر کے پیسے کسی غریب کو دے دے، غریب طالب علم یا کوئی کارکن، انہوں نے بتا میں قبول کر لیا زکوٰۃ، اب میں میرے طرف سے مدرسے کو ہدیہ دے رہا ہوں، اب اس کے تنخواہ دیتے بٹیاں بنتے بڑھ گئے، جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہیلہ تبلیغ، ہیلہ تبلیغ، حضور سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا مولویوں کے پیچھے نہ کو پڑھو، ہاں جی، ان کو بدلہ مار کے مارو میں بیٹھو۔ ہاں بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست بیان کی کہ زکوٰۃ کے مستحقین اللہ کی جانب سے متعین ہے، مقرر کردہ ہے، اور نبی اسی پہ عمل کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے، یہ مقررہ ہے اللہ کی جانب سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما. اے اللہ ہماری ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، جنوں و شیاطین سے حفاظت فرما، جادو ٹونوں سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھا تمام کو اسلام پر زندہ رکھا اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کس کا ہے یہ ابھی آزان ہوگی اور نماز شروع ہو جائے گی. اگلا جو ہے اگلی تفسیر 2 اکتوبر کو ہونے والی ہے اور تیسرا سنیچر اصلاحی مجلس ہوگی. مولانا عبدل جبار صاحب تشریف لاتے ہیں. مغرب تیسرا سنیچر یاد رکھیں، تشریف لائیں. دوسرا باب کے ساتھ ہوئے میں نے کاڑو کیا حضرات زیر بکتی میں گزر پہ کیا